السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوسلو کے ایکربریک رہائشی ایریا میں بنے ایک اپارٹمنٹ میں لگ بھگ 50 سالہ نارویجین نقوش کی حامل عورت کچن میں کھڑی گرلڈ مٹن بنانے میں مصروف تھی۔ یہ اپارٹمنٹ نہایت خوبصورت تھا۔ دیواروں کا رنگ سفید تھا اور فرنیچر کا رنگ ہلکا گرے تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ نارویجین نقوش کی عورت اپنے کام میں مگن تھی۔ جب بلانڈ بالوں والی لڑکی کچن میں داخل ہوئی، اس عورت کا مگن انداز دیکھ کر وہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے دبے قدموں سے چلتی اس عورت کی جانب بڑھی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اونچی آواز میں بولی، ہالو مور۔ نارویجین زبان میں ہیلو کو ہالو کہتے ہیں۔ اس کی تیز آواز پر وہ عورت دہل کر پیچھے مڑی اور سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بلانڈ بال، سرخ اور سفید رنگت اور بھوری آنکھوں کی وجہ سے وہ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو ناروے کی ہی لگتی تھی، مگر غور کرو تو معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو اسے دوسرے نارویجین سے مختلف بناتا ہے۔ اس کی رنگت سرخ اور سفید تھی، مگر اس کی رنگت میں وہ سنہری پن نہیں تھا جو ناروے یا کسی بھی یورپین شخص کی رنگت میں ہوتا ہے۔ جب وہ لینس اتارتی تھی تو وہ کہیں سے بھی ناروے کی نہیں لگتی تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد اس عورت نے چہرہ واپس موڑ لیا۔ مور ناراض ہیں؟ وہ لڑکی نارویجین زبان میں بولی۔ معاف کر دینا۔ اس عورت کے جواب نہ دینے پر اس لڑکی نے اس عورت کے دونوں شانے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور پھر اس عورت کے گلے لگ گئی۔ معاف کر دینا، آئندہ آپ سے ہر مہینے بعد ملنے آیا کروں گی۔ ہجر، وہ بات کرو جس کو بعد میں تم پورا کر سکو، وہ عورت بولی۔ مور ختم کرے نا ناراضگی، ہجر پھر بولی۔ اس کی بات پر عورت نے شکوہ کناہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم مجھے اپنی شکل کتنے عرصے بعد دکھا رہی ہو؟ پچھلے 1 سال سے تو مان لیا تم امریکہ میں تھی، مگر تمہیں اوسلو آئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور تم اب ہم سے ملنے آ رہی ہو۔ مجھے اور تمہارے فار، نارویجین زبان میں فادر کو فار کہتے ہیں، کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مور تو جیسے پھٹ پڑی۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی، مگر ان کی آخری بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور بولی، ایسے تو نہ کہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے رپورٹ بنانی تھی، اسی وجہ سے نہیں آ سکی، وہ دکھی آواز میں بولی۔ اس کے دکھی چہرے کو دیکھ کر مور کو احساس ہوا کہ وہ اس سے زیادہ ہی ڈانٹ گئی ہیں۔ اچھا اب اتنی دکھی شکل نہ بناؤ، انہوں نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ ان کی بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور پوچھا، ناراضگی ختم؟ میں تم سے ناراض تھوڑی تھی، مور شرارتی انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، ناراض تھوڑی نہ تھی، آپ تو پچھلے 10 منٹ سے اپنی اکلوتی اولاد سے پیار کر رہی تھی، وہ طنزی انداز میں بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، ناشتہ کرو گی؟ نہیں، 12 تو بج ہی گئے ہیں، میں اب کھانا کھاؤں گی، کہتے ساتھ ہی ہجر نے فریج کی جانب قدم بڑھائے، پھر فریج سے رسک بیری نکال کر کھانے لگی۔ فار کب تک آئیں گے؟ کھانے کے دوران وہ بولی۔ ہجر کے فار ایرک پائپر کی لا فرم تھی۔ شام تک آئیں گے، مور نے جواب دیا۔ ہجر، تم نے لینس کا استعمال زیادہ نہیں کر دیا؟ کچھ دیر بعد مور اس کی آنکھوں کی جانب دیکھتے بولی۔ تو کیا کروں پھر؟ نہ لگاؤں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ایشین ہو۔ اس کا انداز دیکھ کر مور نے بات بدلی۔ دوستوں سے مل لیا؟ مور نے سوال کیا۔ جی، کل سب آئی تھیں میری طرف، کہتے ساتھ ہی وہ کچن کی شیلف پر بیٹھ گئی۔ اس کو وہاں بیٹھتے دیکھ کر مور بولی، ہجر، ڈائننگ چیئر پر بیٹھو۔ ان کا اشارہ کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کی جانب تھا۔ مور، بیٹھنے دینا، ایک یہی تو بچپن کی عادت رہ گئی ہے، اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر مور مسکرا دی۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے مور کو پیچھے ایک سال کی روداد سنائی تھی۔ تب تک کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ناروے میں دوپہر کا کھانا ایک ہی وقت پر کھایا جاتا تھا۔ لنچ میں کافی یا ہاٹ ٹی کے ساتھ مٹپکے یعنی ہول ویٹ بریڈ کا سینڈوچ جس میں پنیر، مچھلی یا گوشت لگا ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ لنچ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے جب سے پروفیشنل فیلڈ میں قدم رکھا تھا وہ الگ گھر میں رہتی تھی، مگر سنڈے وہ وہیں گزارتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اس نے ادھر قدم بھی نہیں رکھا تھا، پھر بھی اسے یقین تھا کہ اس کا کمرہ بالکل صاف ہوگا اور اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوگی۔ مور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے کی روز صفائی کرتی تھی۔ وہ انہیں کئی دفعہ منع کر چکی تھی، مگر وہ ہر دفعہ جواب میں یہی کہتی تھی، مجھے ایسا کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ کمرے میں آ کر اس نے فون پکڑا تو اس کو ایما کا میسج موصول ہوا۔ اس میسج میں اسے کل کی آؤٹنگ کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ اس کے پیغام کا جواب دینے کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور اپنے دماغ سے فار سے بات کرنے کے لیے جملے ترتیب دینے لگی۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کے وقت وہ سو کر اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے کچن کا رخ کیا۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ مور، جو صبح کی بنائی گئی گرلڈ مٹن گرم کر رہی تھی، اس کو کچن کی جانب آتے دیکھ کر بولی۔ جی، فار آ گئے؟ ہجر نے پوچھا۔ ہاں، وہ تو کافی دیر سے آ گئے ہیں، تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم سو رہی ہو۔ کہاں ہے فار؟ ہجر نے پھر سوال کیا۔ اسٹڈی روم میں، میں ان سے مل کر آتی ہوں، آپ بھی یہ کام ختم کر کے اسٹڈی میں آ جائیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے، ہجر کہہ کر اسٹڈی کی جانب چل دی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ سامنے کرسی پر ایک نارویجین نقوش والا شخص بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس شخص نے سر اٹھایا اور دروازے میں کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ہالو فار،
کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کی جانب بڑھی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ مجھے پہلے سے کمزور لگ رہی ہیں۔ اور بولے، پر آپ پہلے سے زیادہ گریسفل ہو گئے ہیں۔ ہجر بولی تو اس کی بات پر ایرک کا قہقہ بلند ہوا۔ ہجر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا آپ کا وقت امریکہ میں؟ انہوں نے سوال کیا۔ شکر ہے آپ نے مجھ سے کیس کے متعلق نہیں پوچھا، ورنہ میں ایک رٹا رٹایا جواب دے دیتی۔ اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب دروازہ کھول کر الیگزینڈرا اندر آئیں اور ہجر کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ کیا بات کرنی تھی ہجر؟ مور نے سوال کیا۔ ان کی بات پر ایرک بھی ہجر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہجر نے گہری سانس لی، پھر فار کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگوں کو میں کہاں ملی تھی؟ آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایرک نے اس سے سوال کیا۔ فار، میں نے کبھی آپ سے اپنی ذات کے متعلق سوال نہیں کیا۔ آپ نے مجھے جتنی بات بتائی میں نے سن لی، کیونکہ اس وقت میرے اندر سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر اب میں سچ سے بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں۔ مجھے اپنی ذات پر بنے سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے۔ میں نے کوئی بھی کیس لینے سے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ مجھے اپنی اصلی ماں باپ کو ڈھونڈنا ہے۔ کیا ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ فار اس کی بات کے جواب میں بولے۔ کیا تم سے پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہجر کے بولنے سے پہلے ہی مور گویا ہوئی۔ مور، میں اب 10 سال کی بچی نہیں ہوں جسے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے تو وہ گھبرا جاتی تھی، کیونکہ اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور ان سوالات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کے کالے بال گولڈن کر دیے اور اس کی کالی آنکھوں کو لینس سے چھپا دیا۔ دوسروں کے سوالات تو اس دن ختم ہو گئے تھے، مگر میرے اندر سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اتنے سالوں میں میں ان سوالات سے نظریں چرا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دوسروں کو نہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں نے زندگی میں 26 سال اس ملک میں گزارے ہیں، مگر مجھے ایک دفعہ بھی اس ملک میں اپنائیت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میرے خمیر میں اس ملک کی مٹی نہیں ہے۔ میرے اصلی ماں باپ مجھے ملیں یا نہ ملیں، مگر اپنا ملک، اپنی پہچان تو میں تلاش کر ہی لوں گی۔ برائے مہربانی میرے ماضی کا کوئی سرا میرے ہاتھ میں تھما دیں تاکہ میں دھوکے کی زندگی سے چھٹکارا پا سکوں۔ اس کی بات کے جواب میں مور نے کچھ کہنا چاہا جب فار نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود بولے، آج سے 26 سال پہلے آپ کی مور کی فرمائش پر ہم ایشیا دیکھنے گئے تھے۔ چین، جاپان اور تھائی لینڈ دیکھنے کے بعد ہم دبئی میں قیام پذیر تھے۔ جب ہم اپنے کالج کے دوست سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ گئے، اس کے اپارٹمنٹ کے ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہاں سے واپسی پر سڑک کے کنارے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مجھے کچھ ہلتا دکھائی دیا۔ جب میں نے آگے ہو کر دیکھا تو وہاں ایک ننھا سا وجود تھا جو کہ بہت زخمی تھا، شاید کسی نے اسے مار کر وہاں پھینکا تھا، مگر خدا کی کرنی تھی کہ وہ وجود زندہ تھا۔ ہم اسے وہاں سے ایک قریبی ہسپتال لے کر گئے۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر دوبارہ گویا ہوئے۔ ہجر دم سادے انہیں سن رہی تھی۔ وہ زخمی حالت میں ملنے والا وجود آپ کا تھا ہجر۔ 2 ہفتے آپ کو ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ الیگزینڈرا آپ کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہے۔ آپ کے ڈسچارج ہونے کے بعد ہم آپ کو وقتی طور پر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے آپ کے متعلق بات کی تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ کو کسی آرفنیج چھوڑ دیا جائے، مگر آپ کی مور کو 2 ہفتوں میں آپ سے انسیت ہو گئی تھی اور وہ آپ کو اڈاپٹ کرنے پر بضد تھیں۔ انسیت تو مجھے بھی آپ سے ہو گئی تھی، اور کسی آرفنیج میں آپ کو چھوڑنے سے بہتر فیصلہ ہمیں یہی لگا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ کاغذی کارروائی ہونے کے بعد ہم جاپان جانے کے بجائے آپ کو لیے ناروے واپس آ گئے تھے۔ ہجر جو آنسو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی، ان کی بات ختم کرنے پر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرے نام اور مذہب کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے سوال پر وہ اپنی جگہ پر اٹھے اور اسٹڈی میں بنی ایک شیلف کی جانب بڑھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک فائل اٹھائی اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے فائل انہوں نے ہجر کی جانب بڑھائی۔ ہجر اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگی۔ پولیس نے جب اس ایریا کی انویسٹیگیشن کی تھی تو انہیں وہاں سے آپ کی ٹکٹ ملی تھی جس پر آپ کی تصویر، نام اور مذہب لکھا تھا۔ یہ کارگو شپ کا ٹکٹ تھا۔ جس جگہ سے آپ ملی تھی اس سے کچھ فاصلے پر گرا تھا، اور جس شخص نے آپ کو وہاں مار کر پھینکا تھا اس شخص کی جیب سے گرا تھا یا شاید گرایا گیا تھا، مگر اس شخص نے اسے وہاں کیوں پھینکا؟ ہجر نے فائل سے وہ ٹکٹ نکالتے ہوئے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب آپ خود تلاش کریں، کیونکہ پولیس اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے۔ میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتا تھا آپ خود اپنی ذات کی تلاش میں نکلیں۔ یہ فائل میں نے 26 سال سنبھال کر رکھی ہے کیونکہ یہ آپ کی امانت تھی۔ اب میں اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس میں وہ تمام شواہد ہیں جو پولیس کو اس جگہ سے ملے تھے۔ ایرک گویا ہوئے، میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ہجر ممنونیت سے بولی، ہم نے تمہیں ماں باپ بن کر پالا اور ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے اور آپ کا حق۔ اس کی بات پر مور بولی اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ان باتوں کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہوا تھا سب ماضی تھا اور اس کا ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ مور کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ بیگم، آپ کی بیٹی آئی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ شوہر کو کھانا ہی نہ دیں۔ فار کی بات پر مور مسکرائیں اور انہیں ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہتی باہر چلی گئیں۔ ان کے پیچھے ہی ہجر بھی باہر نکلی۔ حقیقت کو قبول کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے مور اور فار کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی آنسو کو ضبط کیے ہوئے تھی۔ کھانے کے دوران بھی مور اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے مختلف موضوعات پر باتیں کرتی رہیں۔ کھانے کے بعد وہ کوئی دیر فار کے پاس بیٹھی ان کو اپنے پچھلے کیس کی تفصیلات بتاتی رہیں۔
ان دونوں کو اپنی جانب سے مطمئن کرنے کے بعد وہ 12 بجے کمرے میں آئی اور کوئی بھی سوچ ذہن میں لائے بغیر بستر کی جانب بڑھ گئی۔ چلیں بتائیں پھر سب سے پہلے کون سی جگہ کی سیر کرنی ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر عادل نے سوال کیا۔ وہ رات کی نسبت قدرے تر و تازہ تھے۔ گوادر سی پورٹ دیکھوں گی میں سب سے پہلے، آنیا نے پرجوش آواز میں بتایا۔ چلیں آپ تیار ہو جائیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے وہ آنیا کی جانب دیکھ کر بولے جو ناشتے کے برتن اٹھانے میں مصروف تھیں۔ ان کی بات پر آنیا سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھی۔ جوتے پہن کر اس نے ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور باہر کا رخ کیا۔ صبح کی روشنی میں ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد ویرانہ اتنا خوفزدہ نہیں کرتا تھا جتنا رات کے وقت کرتا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس کے دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی دور دور تک پھیلے ویرانے کو دیکھنے لگی۔ عادل گاڑی گیراج سے نکال کر اس کے قریب لائے تو وہ اس میں سوار ہو گئی۔ گوادر سی پورٹ گیسٹ ہاؤس کے قریب ہی تھا، اس لیے وہ جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر آنیا نے پورا پورٹ دیکھا۔ عادل صاحب اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس دوست کے توسط سے ہی ان کو پورا پورٹ دیکھنے کو دیا گیا تھا۔ آنیا چلتے چلتے کافی آگے نکل آئی تھی۔ وہ سمندر سے کچھ فاصلے پر کھڑی لہروں کو دیکھ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص سمندر میں اتر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں اتنا آگے چلا گیا کہ پانی اس کے شانوں تک آنے لگا۔ آنیا کو لگا کہ ابھی وہ ایک لہر کے ساتھ سمندر میں گم ہو جائے گی، تبھی اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی، مگر وہ تو شاید ارد گرد سے کان لپیٹے کھڑا تھا۔ جب اس کی آواز کا اس شخص پر اثر نہ ہوا تو وہ پانی میں اتری اور تھوڑا آگے جا کر اس شخص کو پکارنے لگی۔ اس دفعہ اس کی آواز پر اس شخص نے گردن موڑ کر سر نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ خوف سے لرز کر رہ گئی۔ اس شخص نے ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر واپس چہرہ سمندر کی جانب موڑ لیا، مگر آنیا کچھ لمحے وہاں سے ہل نہ سکی۔ عادل صاحب جو اس کی تلاش میں وہاں آئے تھے اسے پانی میں کھڑے دیکھ کر اس کے قریب آئے اور بولے، آنیا بیٹی، پانی میں کیوں کھڑی ہو؟ باہر نکلو، باہر نکلو۔ عادل صاحب کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور ان کی جانب چل دی۔ گاڑی تک کا سفر طے کرتے اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اس جگہ پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص واپس چلا گیا تھا یا شاید کوئی سمندر کی لہر اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس گیسٹ ہاؤس جانے لگے۔ جس وقت وہ گیسٹ ہاؤس پہنچے شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ کسی احساس کے تحت مڑی تو دیکھا عادل جو اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے سہلا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ بھاگ کر ان کی جانب بڑھی۔ بابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا بیٹے، ہلکی سی درد ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تسلی دینے والے انداز میں کہتے عادل اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی تسلی سے آنیا مطمئن نہ ہوئی۔ ان کے ذہن میں بار بار ان کی تکلیف کی شدت برداشت کرتا چہرہ آ رہا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے وہ اس سوچ میں گم تھی کہ اب کیا کرے۔ اس بات کا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ بابا کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی اسے اپنے درد کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کریں گے۔ ان کی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ کسی سے اپنا درد بانٹتے نہیں تھے۔ ایک عابد ہی تھے جو بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے ٹھونس جما کر ان سے باتیں اگلوا لیا کرتے۔ ایک خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں جا کر اس نے اپنے بند فون کی چارجنگ کر کے اسے آن کیا اور پھر عابد کا نمبر ملایا۔ کال ملتے ہی سلام دعا کے بعد وہ بولی، بڑے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے، مگر وہ کھل کر بتا نہیں رہے مجھے۔ آپ ان سے بات کریں، شاید وہ آپ کو بتا دیں۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ فیکٹری میں بھی 1-2 مرتبہ سے درد ہوئی تھی، ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ عابد نے اسے حوصلہ دیا، آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں بابا سے یہاں آنے کی ضد نہ کرتی۔ میری وجہ سے کل بابا کو اتنی دیر ڈرائیو کرنا پڑا اور آج پورا دن میں بابا کو ساتھ لیے سی پورٹ دیکھنے کے لیے چلی گئی، اس لیے اب بابا کو درد ہو رہی ہے۔ بات کے دوران ہی اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ گرتے بھی کیوں نہ، یہ معاملہ اس کے باپ کا تھا۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے جذباتی اور حساس ہوتی ہے۔ آپ خود کو ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہی ہیں؟ آپ کے بابا کو آپ کی خواہش پوری کرنے سے خوشی ملتی ہے، اس لیے وہ آپ کو وہاں لے کر گئے اور ان کی طبیعت کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے پاس میڈیسن ہے اس درد کی اور رونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ فون رکھیں، میں ذرا آپ کے بابا کی خبر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ چند اختتامی کلمات کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور کمرے میں چکر لگانے لگی۔ جب اپنی بے چینی قابو نہ کر سکی تو کمرے سے باہر نکل کر عادل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ نوک کیا، پھر اجازت ملنے پر کمرے کے اندر آ گئی۔ عادل الوی کا درد سے برا حال تھا، مگر اس کو دیکھ کر زبردستی مسکراتے بولے، لگا دی شکایت میرے اپنے بڑے بابا سے۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے عابد کا فون آیا تھا اور انہوں نے عادل کو آڑے ہاتھوں لیتے انہیں ان کی لاپرواہی کا احساس دلایا۔ میں نے شکایت تو نہیں لگائی، بس آپ کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا۔ آنیا کی وضاحت پر وہ پھر زبردستی مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں چھپا درد آنیا کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ پایا تھا، تبھی بولی، بابا آپ خاموشی سے لیٹ جائیں، میں یہی ہوں، آپ کے پاس کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کے کہنے پر عادل بستر پر دراز ہو گئے اور وہ پاس رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ منہ میں مختلف ورد کرتے ہوئے وہ نظریں عادل کے چہرے پر جمائے بیٹھی تھی، جہاں تکلیف کے تاثرات کم ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے، پر عادل کی طبیعت نہ سنبھلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے سارے اپنے
اس سے دور تھے۔ تنگ آ کر اس نے دوبارہ عابد کا نمبر ملایا۔ بڑے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، پی کے لہجے میں وہ بولی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آ رہے ہیں وہاں کچھ دیر تک۔ ایک اکرام نامی آدمی وہاں آئے گا، وہ میرا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ بابا کو ہسپتال لے جانا۔ عادل سے فون پر بات کرتے وقت ہی میں محسوس کر گیا تھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ہم گھنٹے سے مری سے نکل چکے ہیں، آپ بابا کو ہسپتال لے کر جاؤ، ہم وہاں ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے بڑے بابا۔ فون بند کرتے وہ عادل صاحب کی طرف گئی تھی۔ انہیں ساری بات بتا کر وہ اپنے کمرے کی جانب گئی۔ وہ ضروری چیزیں لے کر واپس عادل کے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب دروازہ بجا۔ دروازے کی جانب گئی، دروازہ کھلا تو باہر ایک 45 سالہ آدمی کھڑا تھا۔ اس نے عابد کا حوالہ دیا اور اپنا نام اکرام بتایا تو آنیہ نے اسے اندر آنے کا راستہ بتا دیا۔ عادل نیم بے ہوشی میں تھے اور اس شخص کو انہیں جیسے تیسے کر کے گاڑی تک پہنچایا تھا۔ آنیہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی فراٹے پڑتی ہوئی سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ اس کا ساحلی علاقوں کا سفر ایک رات میں ہی تمام ہوا، مگر اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی تھا کہ آنیہ عادل الوی نے اس سفر کی وجہ سے کیا کھویا اور کیا پایا، یا شاید سب کچھ ہی کھو دیا۔ تیسرا باب۔ یہ منظر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈورم، یعنی کمرے جو ہال اور یونیورسٹی کے لوگوں کے رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کا تھا۔ ڈورم کے اس کمرے میں 5 بیڈ تھے، ہر بیڈ کے سائڈ پر کلوزٹ رکھی تھی۔ کمرے کے وسط میں 5-4 کرسیوں والی ٹیبل رکھی تھی جس پر لیپ ٹاپ اور USB ڈرائیورز پڑی تھیں۔ ڈورم روم کی سفید دیواروں کو مختلف قسم کے سٹیکرز کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ ان سٹیکرز میں زیادہ نمایاں گیم پلیئر کے سٹیکرز تھے۔ غالباً اس کمرے میں رہنے والے افراد کو گیمر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے کے اس پار سے دھیمی آوازیں آنے لگیں۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں تیز ہوتی گئیں اور پھر دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا۔ 3 لڑکے جن کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی شور مچاتے اندر داخل ہوئے۔ وہ سب اس وقت ساکر گیم کے یونیفارم میں ملبوس تھے اور ان کی گفتگو کا موضوع بھی آج یونیورسٹی کے 2 ڈپارٹمنٹ کے بیچ ہونے والا مقابلہ تھا۔ ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان 2 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ان کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ آج ہماری ٹیم نے کمال کا کھیلا ہے۔ ویسے ان تینوں لڑکوں میں سے ایک بولا، ہماری جیت کی وجہ ٹیم کی کارکردگی نہیں، پرفیکٹ مانسٹر ہے پیٹر۔ جارج بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جارج، اگر پرفیکٹ مانسٹر آخر میں گول نہ کرتا تو ہماری ہار یقینی تھی۔ ایڈی نامی لڑکے نے جارج کی تائید کی۔ مستقبل کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کب تک واپس آنا ہے؟ اس کے بغیر ہمارا ڈورم کتنا ویران سا لگتا ہے۔ جارج ڈرامائی انداز میں بولا، آ جائے گا واپس امتحان سے پہلے۔ پیٹر نے اس کے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تمہیں اس کی اتنی یاد کیوں آ رہی ہے؟ اینڈی نے پوچھا۔ یاد اس کی نہیں، اس کے ہاتھوں کی بنی اسائنمنٹ کی آ رہی ہے۔ وہ نہ آیا تو میرا اسائنمنٹ کون بنائے گا؟ جارج نے مظلوم سی شکل بناتے کہا۔ میری طرف سے صاف جواب ہے، میں نہیں بنا رہا، اپنی بڑی مشکل سے بنائی ہے میں نے۔ ایڈی فوراً بولا، میری طرف سے بھی انکار ہی سمجھو۔ ایڈی کے انکار پر جارج کی امید بھری نظروں کا رخ اپنی جانب ہوتا دیکھ کر پیٹر نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ تم دونوں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جارج نے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ ہم ایسا کر چکے ہیں، تمہاری اسائنمنٹ ہے، تم ہی بناؤ۔ پیٹر کی بات سن کر جارج چہرے پر مسکینی طاری کرتے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم ایک کام کرو، پرفیکٹ مانسٹر سے بنوا لو اسائنمنٹ، ایڈی نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اس سے کہنے سے بہتر ہے میں خود ہی بنا لوں۔ جارج کا اس کو مشورہ کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ پرفیکٹ مانسٹر کی ایک گھڑی سے جارج کی بولتی بند ہو جانی ہے۔ پیٹر نے جارج کو لتاڑا، ویسے سوچنے کی بات ہے کہ پرفیکٹ مانسٹر اتنا سرد کیوں ہے؟ ایڈی نے سوال اٹھایا۔ پوچھ لینا تم خود اس سے۔ جارج نے اسائنمنٹ نہ بنانے والی بات کا بدلہ لیا۔ جارج کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ان کی عمر کا ایک اور لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس لڑکے نے بھی ساکر یونیفارم پہن رکھا تھا۔ کہاں تھے تم؟ میچ تو آدھے گھنٹے پہلے کا ختم ہو گیا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر اینڈی نے سوال کیا۔ کہیں تم ہارنے والی ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کے آنسو صاف کرنے میں تو مصروف نہیں تھے؟ نئے آنے والے لڑکے کے جواب دینے سے پہلے ہی جارج بول پڑا۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ ویسے ہمیں جا کر ان کے ساتھ میچ ہارنے پر افسوس ضرور کرنا چاہیے۔ پیٹر کو بھی خیال آیا، جس کے ساتھ افسوس کرنے کو تمہارا دل چاہ رہا ہے، تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ صاف کہو کیتھی سے ملنا تھا۔ وہ سب اس نئے آنے والے لڑکے کو فراموش کیے اپنی بحث میں مصروف تھے جب وہ لڑکا بولا، فضول ہوئی ختم ہو گئی ہو تو کام کی بات کر لیں۔ یس باس، ان تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ 1000 دفعہ تم لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ یہ باس کی کردار میرے سامنے نہ کیا کرو، مگر مجال ہے جو تم لوگوں کے کانوں پر جوں تک نگتی ہو۔ وہ لڑکا بولا تو جارج نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور مصنوعی آنسو صاف کرتے بولا، آپ نے اپنی قابلیت سے ہم سب کا دل جیت لیا ہے اور ہم سب نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل میں ہم سب آپ کی کمپنی میں ہی ملازمت کریں گے۔ اس لیے آپ کو باس کہنے کی مشقت ہم نے ابھی سے شروع کر لی ہے۔ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم لوگ کنڈر گارڈن میں نہیں پڑھتے بلکہ کمپیوٹر سائنس کے آخری سال میں ہو۔ ایڈی، تمہیں میں نے گیم گرافکس کے متعلق پروجیکٹ دیا تھا، وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ لڑکا بولا۔ اس ساری گفتگو کے درمیان اس لڑکے کے چہرے پر ایک دفعہ بھی مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے،
اینڈی نے جواب دیتے ساتھ ہی ٹیبل پر رکھے ایک لیپ ٹاپ کو آن کیا اور کچھ کیز دبانے کے بعد اس نے اسکرین کا رخ اس لڑکے کی جانب کیا۔ اس لڑکے نے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اور غور سے اسکرین پر چلتے مناظر کو دیکھنے لگا۔ گلو ایفیکٹس کی ظاہری شکل کو ایڈجسٹ کرو، آواز بہت ناگوار ہے اور کردار بہت بناوٹی لگ رہے ہیں، ان کو قدرتی شکل دو۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر اور اسکرین کی جانب دیکھنے کے بعد بولا، باقی سب ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر باقی تینوں نے سرد آہ بھری۔ وہ کوئی 10 دفعہ اس گیم کو اپنی طرف سے اوکے کر کے اسے دکھا چکے تھے، مگر وہ ہر مرتبہ ان کی گیم میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انہیں دوبارہ کام پر لگا دیتا۔ تمہیں مطمئن کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، جارج نے بیزاری سے کہا۔ تم اتنے پرفیکشنسٹ کیوں ہو پروفیٹک ماسٹر؟ پیٹر نے اس لڑکے کا عرفی نام لیتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات پر اس لڑکے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ایک بات اب تک مجھے سمجھ نہیں آئی باس۔ اینڈی نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ لیا۔ اس کی بات پر پروفیٹک ماسٹر نامی لڑکے نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ جب تم نے ہنٹر گیم بنا لی ہے تو پھر تم ہم سے یہ لوکل سی گیم کیوں بنوا رہے ہو؟ ہم نے وہی گیم لانچ کرنی ہے تو پھر اس گیم کو بنوانے کی کیا منطق؟ اینڈی کے سوال پر جارج اور پیٹر نے بھی تاکیدی انداز میں سر ہلایا کیونکہ یہ سوال ان کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم پہلے ہنٹر گیم لانچ کریں گے؟ پروفیٹک ماسٹر نامی لڑکے نے کہا۔ تو کیا ہم وہ گیم لانچ نہیں کریں گے؟ پیٹر لمحے کی تاخیر کیے بغیر بولا۔ کریں گے، ابھی بھی اسے بھی لانچ کریں گے، مگر ابھی نہیں۔ پھر کب؟ جارج نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ابھی گیمنگ کی فیلڈ میں ہم نے اپنا پہلا قدم رکھنا ہے، اور تم سب جانتے ہو کہ کسی بھی چیز کو شروعات میں بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری کمپنی نیورون کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سی کمپنیز ہمیں اپنی گیم انہیں بیچنے کی آفر کریں گی، اور اگر ہم انکار کریں گے تو وہ ہماری کمپنی نیورون کو سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ اس لیے پہلے ہم یہ گیم لانچ کریں گے۔ چونکہ اس گیم کے گرافکس عام سے ہیں تو ہمارے حریف کمپنیز ہمیں معمولی سمجھ کر کنارہ کر لیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم انہیں اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہم وہ نہیں جو وہ ہمیں سمجھ بیٹھے ہیں۔ رہی بات ہنٹر کی تو وہ ابھی نامکمل ہے۔ اس میں ابھی بہت سی چیزیں شامل کرنی ہیں میں نے، اور ویسے بھی جب تک ہماری کمپنی کسی مقام تک نہیں پہنچ جاتی میں اسے لانچ نہیں کروں گا، اور اس کے لیے کم از کم 5-6 سال کا تو عرصہ درکار ہے۔ اس لڑکے نے تفصیلاً جواب دیا۔ ان تینوں نے بات کے اختتام پر اپنے حیرت سے کھلے منہ بند کیے۔ شرم کرو، شرم کرو، تم دونوں جو یونیورسٹی ختم ہونے کی خوشی میں گم ہو، دیکھو ذرا اس عجوبے کو جو اگلے 5 سال کی پلاننگ کیے بیٹھا ہے۔ جارج نے انہیں شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ ہم دونوں ہی کیوں شرم کریں؟ تم بھی شرم کرو، خود بھی تو تم نے فائنلز کے بعد لمبی چھٹیوں کا پلان بنایا تھا، اور رہی بات اس عجوبے کی تو ہمیں اس کی قابلیت پر کوئی شک نہیں، اس لیے تو ہم نے اسے نیورون کمپنی کا CEO بنایا ہے، پیٹر بولا۔ اور ویسے بھی باس کو ہم پروفیٹک ماسٹر اس کی درست پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہی کہتے ہیں۔ اینڈی نے اس کے عرفی نام کے پیچھے چھپی وجہ بتائی۔ ان کا گروپ 5 افراد پر مشتمل تھا جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ وہ سب تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈرم میں رہائش پذیر تھے۔ سب کمپیوٹر سائنس کے طلباء تھے۔ چونکہ ان کی یونیورسٹی ختم ہونے کو تھی، اسی وجہ سے ہر کوئی خود کو پروفیشنل فیلڈ میں قدم رکھنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ان 5 میں سب سے قابل پروفیٹک ماسٹر تھا جس نے گیم ڈیولپر کمپنی کا سوچا تھا۔ اس کے باقی 4 دوستوں نے اس کی کمپنی میں مختلف عہدوں پر کام کرنا تھا۔ ان میں سے ایک جس نے کمپنی میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنا تھا، وہ اس وقت ضروری کام کی وجہ سے اپنے ملک گیا ہوا تھا۔ کمپنی بنانے کے فیصلے سے لے کر کمپنی کے لیے جگہ تک کا انتخاب پروفیٹک ماسٹر نے کیا تھا۔ اس لیے باقی 4 نے فیصلہ کیا کہ نیورون کے ساتھ پاکستان کا نام لگے گا کیونکہ پروفیٹک ماسٹر کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ 40 سالہ عورت آج پھر اس بچے کو لیے اس جیل نما کمرے کے وسط میں زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھی تھی۔ وہ بچہ آج بھی سرد تھا، برف جیسا، اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے ٹھہرا ہوا پانی، شفاف اور ہر احساس سے عاری۔ عورت کے کہنے پر اس بچے نے قلم پکڑنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ دائیں ہاتھ سے پکڑو، عورت بولی۔ آنی، دائیں سے نہیں لکھا جاتا، کہتے ساتھ ہی اس بچے نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ وہ لوگ جن کی پیدائشی طور پر 6 انگلیاں ہوتی ہیں تھا، اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ ایک اور انگلی تھی جس کی وجہ سے وہ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوئے مشکل محسوس کرتا تھا۔ اچھا تم رہنے دو، میں خود ہی لکھ لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس عورت نے بچے کے ہاتھ سے قلم لے لی اور آگے وہی انگلش سے اردو ڈکشنری کھول کر بیٹھ گئی۔ ہیپینس مطلب خوشی۔ جب آپ کو سالگرہ پر گفٹ ملتا ہے تو آپ کو جو احساس ہوتا ہے اسے ہیپینس یعنی خوشی کہتے ہیں۔ مجھے تو کبھی کسی نے گفٹ نہیں دیا، اس بچے نے جواب دیا۔ آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا اور ماما ہر سال پر آپ کی سالگرہ کرتے تھے، تب آپ کو بہت سے گفٹ ملا کرتے تھے؟ اس عورت نے بچے کو ماضی کے کچھ واقعات بتائے۔ مجھے صرف اندھیرا کمرہ یاد ہے جس میں میں نے بہت سے دن گزارے تھے۔ آپ اس اندھیرے کمرے کو بھول جاؤ۔ جیل نما کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت شاید اس بچے کی بات پر دکھی ہو گئی تھی۔ اچھا جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو جو احساس ہوگا وہ بھی تو خوشی کا احساس ہی ہوگا۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے بعد وہ عورت کچھ لمحوں بعد پھر گویا ہوئی۔ مگر مجھے یہاں سے نکلنے پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ میں یہاں رہنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ مجھے جیل نما کمرے میں خود کو آرام دہ محسوس
میں اس جیل میں خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہوں۔ اس بچے کی بات پر عورت کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ باہر کی دنیا بہت خوبصورت ہے، تم وہاں جا کر خوشی محسوس کرو گے۔ وہاں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، وہاں ہمارے سب رشتے ہیں، تمہارے ماما بابا ہیں اور وہاں میری گڑیا ہے۔ اس عورت نے اس بچے کو دنیا کی دلکشی اور رشتوں سے متاثر کرنا چاہا۔ اس عورت کی بات کا بچے نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے تاثر چہرے سے ڈکشنری کے صفحے پلٹنے لگا۔ ایک صفحے پر آ کر وہ رک گیا۔ اس صفحے پر بہت سے الفاظ انڈر لائن کیے گئے تھے۔ اس بچے نے ایک لفظ کے نیچے انگلی رکھ کر کہا اور بولا، گلٹ۔ گلٹ کیا ہوتا ہے آنی؟ عورت جو پھر سے اپنی سوچوں میں گم تھی، اس کی آواز پر چونکی۔ گلٹ مطلب احساس جرم۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس احساس کو گلٹ کہتے ہیں، اور اسی گلٹ کی بدولت ہی اگلی دفعہ انسان غلط کام کرنے سے گریز کرتا ہے۔ غلط کام؟ بچے نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام کو غلط کام کہتے ہیں۔ کسی کو بے وجہ قید کر کے رکھنا بھی غلط کام ہوا نا آنی، کیونکہ اس سے قیدی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی غلط کام ہے۔ تو پھر جس نے ہمیں یہاں بند کیا ہے، اس سے بھی گلٹ محسوس ہوتا ہوگا؟ نہیں، اس شخص کو گلٹ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بچے نے سوال کیا۔ اس عورت کے جواب دینے سے پہلے ہی کانوں کو چیرتی ہوئی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ اس بچے نے ایک نظر سلاخوں کے اس پار اندھیرے میں دیکھا اور پھر کتاب بند کرتا اٹھ گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اب چیخوں کی آواز آنا روز کا معمول تھا۔ مناسب چال چلتا وہ کتاب رکھ کر واپس دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس نے اپنا سر گھٹنوں میں گرا لیا۔ عورت ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مناسب چال چلتے ہوئے ایک جانب رکھے سنگل بیڈ تک گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آج اس بچے کی باتوں پر اسے بہت سے بھولے بسے چہرے یاد آئے تھے۔ ان چہروں میں ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے ابھرا۔ وہ چہرہ اس کے بھائی کا تھا۔ لمحے بعد اس چہرے کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ وہ چہرہ اس کے شوہر کا تھا۔ سب سے آخر میں ایک بچی کا چہرہ ابھرا تو اس عورت کے خاموش آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ بچے نے سسکیوں کی آواز پر سر اٹھایا اور اپنی آنی کو روتے دیکھ کر وہ بے چین سا ہو کر اس کے قریب آیا۔ آنی، آپ کو اپنے قریبی لوگوں کی یاد آ رہی ہے؟ وہ بچہ اب اس عورت کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت اس کی آواز پر یادوں کے حصار سے نکلی اور اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ بیٹھی۔ ایک لفظی جواب دے کر اس عورت نے بچے کو اس انداز سے اپنے ساتھ لگایا کہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ شاید وہ اپنے آنسو اس بچے سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ سب سے زیادہ آپ کو کس کی یاد آتی ہے؟ بچے نے سوال کیا۔ مجھے سب سے زیادہ یاد اپنی گڑیا کی آتی ہے، لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس عورت نے نم لہجے میں جواب دیا۔ سب سے زیادہ اس کی یاد ہی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ باقی سب حالات سے سمجھوتا کر چکے ہوں گے۔ میرا بھائی اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا ہوگا اور میرا شوہر دوسری شادی کر چکا ہوگا، مگر میری بیٹی اب بھی مجھے یاد کرتی ہوگی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی تھی، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی۔ اپنی ہر سالگرہ پر وہ مجھے یاد کر کے روتی ہوگی۔ میری غیر موجودگی میں سب سے بڑا خلا اس کی زندگی میں آیا ہے جسے شاید کوئی پر نہ کر سکے۔ چیخوں کی آواز کے ساتھ اس عورت کی سسکیاں بھی گونجنے لگی تھیں۔ وہ پھر اسے اپنے غم میں بچے کو فراموش کر بیٹھی تھی جب اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ چمکتے سورج نے اوسلو کے سب سے مہنگی رہائشی علاقے میں اپنی روشنی بکھیری۔ مور نے آ کر ہجر کے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹائے۔ ہجر، اٹھ جاؤ، 10 بج گئے ہیں۔ ان کی بات پر ہجر نے آنکھیں کھولی مگر کھڑکی سے آتی تیز روشنی کے باعث اسے اپنی آنکھوں پر دوبارہ بند کرنی پڑی۔ آج سنڈے ہے، تم نے دوستوں کے ساتھ سیر پر جانا ہے، اٹھ جاؤ۔ نورا کب سے فون کر رہی ہے۔ سیر کا نام سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دیکھ لیں مور، ان کے کام۔ کل مجھے کہا تھا کہ ہم 9 بجے تمہارے گھر ہوں گے، مگر آج 10 بجے تک کسی کا نام و نشان نہیں۔ آپ بھی تو اب تک تیار نہیں ہوئی نا؟ مور نے اس کو اپنی حرکتوں کا بھی احساس دلانا چاہا۔ اوہو مور، مجھے پتا تھا ان کی حرکتوں کا، اس لیے تو لیٹ اٹھی ہوں، اور مجھے کون سا تیار ہونے میں زیادہ ٹائم لگنا ہے؟ اس نے اپنا بھرم رکھنا چاہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، مور نے طنزاً کہا۔ آپ نے مجھے یعنی اپنی اکلوتی اولاد پر طنز کیا مور، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ جی بالکل، میں نے آپ پر یعنی اپنی اکلوتی بیٹی پر ہی طنز کیا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ تمہاری دوستوں نے آتے ہی شور مچا دینا ہے، کہتے ساتھ ہی مور کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی ہجر نے کھڑکی کی جانب نگاہ کی اور سورج کو آب و تاب سے چمکتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ناروے میں نومبر کے مہینے میں جس سنڈے سورج نکلتا ہے، سنڈے عید کا سماں ہوتا تھا۔ ہر کوئی سن بات لینے کے لیے قریبی پارک کا رخ کرتا۔ ہجر کی اچانک نظر ٹیبل پر رکھی فائل پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی اور چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے خود پر قابو پانے میں، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ٹیبل سے فائل اٹھا کر اس نے کلوزٹ میں رکھی اور کلوزٹ سے موسم اور جگہ کے لحاظ سے اس نے کپڑے منتخب کیے۔ مور اپنی شاپنگ کے ساتھ ہر دفعہ اس کے لیے بھی شاپنگ کرتی تھیں اور اس لیے وہ سب کپڑے یہاں ہی رکھے جاتے تھے، اس لیے اسے یہاں آتے کسی بھی قسم کی پیکنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کپڑے لے کر وہ واش روم میں گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ باہر نکلی تو نیوی بلو رنگ کی کیول گاؤن میں ملبوس تھی، جس کے اوپر اس نے سفید پرنٹڈ جیکٹ پہنی تھی۔
آنکھوں پر مخصوص لینس لگانے کے بعد اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور بلانڈ بالوں کو لوز کر ڈال کر دونوں شانوں پر بکھیرا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ ناشتہ کیا کرو گی ہجر؟ مور نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ رائی بریڈ اور پنیر۔ کچھ دیر بعد مور نے ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ مور، آپ میری عادتیں خراب کر دیتی ہیں۔ یہاں آ کر میں بالکل ہی کام چور ہو جاتی ہوں۔ ناشتے کے دوران وہ بولی۔ وہاں سارے کام اپنے خود ہی کرتی ہو، یہاں اگر میری خوشی کے لیے تھوڑا کام مجھ سے کروا لو گی تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا تمہاری عادتوں پر۔ مور کی بات کا جواب دیے بغیر دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آ گئی پلٹون۔ گھنٹی بجنے کی آواز سن کر مور بولی۔ ہجر نے فوراً ناشتہ کیا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اولیویا اندر آئی اور اسے گلے لگتے اعلانیہ انداز میں بولی۔ ہالو ہجر، ہالو مور۔ وہ سب بھی ہجر کی طرح الیگزینڈرا کو مور ہی کہتے تھے۔ اس سے علیحدہ ہو کر اولیویا مور سے ملی، پھر باری باری سب ہجر اور مور سے ملی۔ ان کے ساتھ ولیم، مارکس، فلپ اور آسکر بھی تھے جنہوں نے ہجر کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مور کو گلے لگایا۔ ہائی اسکول سے ہی ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے کسی کو اجنبیت محسوس نہ ہوتی تھی۔ آتے ہی ان سب نے گھر جلدی مچا دی۔ پہلے کچھ کھا پی لو بچوں، مور نے کہا۔ مور، ابھی وقت نہیں ہے، آگے ہم لیٹ ہیں، پھر کبھی سہی، اور تم سب آ جاؤ، آسکر نے جواب دیتے ساتھ ہی انہیں باہر آنے کا سگنل دیا۔ اچھا مور، ہم چلتے ہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے باہر کا رخ کیا۔ دروازے کے پاس بنے مڈ روم سے سنیکرز اور پاناما ہیٹ پہنی مور نے زبردستی انہیں ریفریشمنٹ کی چیزیں ساتھ دے دی تھیں۔ یہ فورڈ ٹرانسٹ کس کی ہے؟ ہجر نے گھر کے باہر کھڑی 10 سیٹوں والی وین کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ ناروے انوائرمنٹ کانشیس ملک ہے، یہاں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں سے بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہاں کی عوام زیادہ تر لوکل بسوں میں ہی سفر کرتی ہے۔ رینٹ پر لی ہے، جینی نے جواب دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ولیم بیٹھا اور پیسنجر سیٹ پر مارکس، باقی سب پچھلی سیٹوں پر تھے۔ جانا کہاں ہے؟ ہجر نے سوال کیا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اوسلو کی مشہور جگہوں کی سیر کریں گے۔ سب سے پہلے سٹی ہال دیکھیں گے، پھر فیری رائڈ کے ذریعے لینڈویا آئیلینڈ جائیں گے، اوسلو اوپیرا، ایکریشز، فورٹس گھوم کر رات کو گورنر لکا ایریا سے کھانا کھانے کے بعد ہم واپس جائیں گے، جولیا نے جواب دیا۔ یہ ساری جگہ آج کی تاریخ میں ہی دیکھنی ہے؟ ہجر اس کی لسٹ سن کر حیرانی سے بولی۔ جی یہ سب آج ہی کا پلان ہے۔ فلپ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ راستہ چھوڑنا ہی تھا، اس لیے وہ جلد ہی پہنچ گئی۔ سٹی ہال نہ صرف اوسلو کا انتظامی ادارہ تھا بلکہ اس میں کونسل کی نشستیں بھی تھیں۔ یہ ادارہ شہر کے وسط میں واقع تھا۔ یہاں کا گائیڈ ٹور مفت تھا، جس میں گائیڈ ہال میں لگی پینٹنگز دکھاتے ہیں۔ اسی ہال میں ہر سال 10 دسمبر کو نوبل پرائز کی تقریب ہوتی ہے۔ دورے کے دوران وہ مختلف موضوعات پر گفتگو میں مصروف تھے۔ یہاں کب آ رہے ہو مارکس؟ نورا نے سول ویڈنگ ہال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ سٹی ہال میں ہی شہریوں کی کورٹ میرج کی تقریب ہوتی تھی۔ اگر تم راضی ہو تو ابھی چلے جاتے ہیں، مارکس نے موقع پر چوکا مارتے کہا۔ میرے راضی نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جسے شادی کرنی ہے اسے جا کر راضی کرو۔ نورا دامن مچا گئی۔ ان دونوں میں زیادہ بنتی نہیں تھی، اس لیے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب ان کے گرد کھڑے ان کی بحث سے محظوظ ہو رہے تھے۔ میں تو اسے ہی راضی کرنے کی کوشش میں ہوں جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ مارکس کے ہاتھ اس کی دکھتی لگ گئی تھی، اس لیے بحث کو طول دیتے بولا۔ اپنی حد میں رہو۔ اس کی بات سن کر نورا کو پتنگیں ہی لگ گئی۔ بتاؤ دوستو، میں نے کوئی حد پھلانگی ہے؟ مارکس نے شرارت آمیز لہجے میں باقیوں کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ مارکس باز آ جاؤ، ولیم نے نورا کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر مارکس کو تنبیہ کی۔ یس باس، مارکس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے سرنڈر کرنے والے انداز میں کہا۔ سائمن نہیں آیا؟ ہجر کو موضوع بدلنے کے لیے سائمن کے بارے میں دریافت کرنا پڑا۔ وہ سیدھا آئیلینڈ پر آئے تھے، ایما نے جواب دیا تو ہجر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دوپہر تک انہوں نے سٹی ہال کی سیر کی، پھر سٹی ہال کے سامنے بنے اوسلو ریورز گئے۔ ناروے کے ارد گرد بہت سے دلکش آئیلینڈ ہیں جہاں فیری کے ذریعے لوکل سیر کرنے جاتے ہیں۔ انہوں نے لینڈویا آئیلینڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ فیری میں سوار ہوتے ہی ہجر کی سوچیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی تھیں۔ اس کی سوچوں کا رخ اس کے ماضی کی جانب تھا۔ اسے فور کی دی ہوئی فائل پڑھنے کی جلدی تھی، مگر وہ اس فائل کو اپنے گھر جا کر تسلی سے پڑھنا چاہتی تھی۔ ہجر، آخری دفعہ تم نے فیری رائڈ کب لی تھی؟ اس کے قریب کھڑی جولیا نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر اس کی سوچوں کا تسلسل تھما۔ اس نے ایک نگاہ جولیا پر ڈال کر باقیوں کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ بتاؤ نا، کب لی تھی آخری دفعہ فیری رائڈ؟ اس کی تو بے توجہی دیکھ کر جولیا نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد جب میں ناروے آئی تھی تب لی تھی میں نے آخری بار یہ رائڈ۔ مور اور فار بھی ساتھ تھے میرے اور فار کے کہنے پر مور ہمارے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر رائڈ کے دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ مور کو گہرائی سے ڈر ہے
اس دن ان کی حالت دیکھ کر میں نے اور فار نے دوبارہ مور کے ہمراہ فیری رائڈ لینے سے توبہ کر لی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہجر نے تفصیلاً جواب دیا۔ اس کی بات سن کر جولیا نے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اتنا عرصہ تم مور اور فار سے دور کس طرح رہ لیتی ہو؟ تمہیں ان کی یاد نہیں آتی؟ ایما جو کچھ فاصلے پر کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی، ہجر کی بات ختم ہونے کے بعد بولی، فیری اب فیورٹ کے بیچوں بیچ تھی، دور دور تک پانی ہی پانی تھا۔ فیری کی تیز رفتار کے باعث نم فوار ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ آتی ہے ان کی یاد، آئے بھی کیوں نہ، زندگی کے 17 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، مگر ان کی یاد مجھے واپس ان کی جانب پلٹنے پر مجبور نہیں کرتی، کیونکہ میرے کندھوں پر موجود کئی جانوں کا بھاری بوجھ مجھے ہر لمحے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میری ذرا سی خود غرضی کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ تمہیں اتنی خطرناک فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایما اس کی بات سن کر پریشانی سے بولی، اس فیلڈ کو چننا میرا اپنا فیصلہ تھا، میں اس فیصلے کو پچھتاووں کی نظر نہیں ہونے دوں گی، ہجر مضبوط لہجے میں بولی۔ باتوں کے دوران ہی ان کو دور سے آئی لینڈ نظر آنے لگی تھی۔ 15 سے 20 منٹ میں وہ آئی لینڈ تک پہنچ گئے۔ لینڈویا آئی لینڈ اپنے 300 لال، ہرے اور پیلے لکڑی کے بنے کاٹیج کے باعث مشہور تھا۔ ناروے میں فیری رائڈ کی ٹکٹ لوکل پاس میں ہی شامل تھی، اس لیے یہاں کی عوام چھٹی کے دن ہائیکنگ، سوئمنگ اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتی تھی۔ آج بھی دھوپ نکلنے کے باعث یہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ وہ سب بھی گروپ کی شکل میں چلنے لگے۔ اس دوران نورا کی نظر ہجر پر تھی، جو فل سلیوز بلیک گاؤن اور سر پر پاناما ہیٹ پہنے دلکش مگر ان سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ وہ سب کی طرح ہوتے ہوئے بھی ان سب میں سے نہیں تھی۔ ہجر نے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس کر کے رخ موڑا تو نورا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، نورا ہجر سے اس کے الگ ہونے کے متعلق پوچھنے لگی تھی، مگر اچانک ہی اپنا ارادہ بدلتے وہ ہجر کو ٹال گئی۔ اس کے جواب پر ہجر اسے مشکوک انداز میں گھورنے لگی۔ جب سے تم اس منحوس فیلڈ میں گئی ہو کچھ زیادہ ہی شکی مزاج ہو گئی ہو، ہر ایک شخص ہی تمہیں مجرم نظر آتا ہے۔ اس کی بات پر ہجر کا قہقہ بلند ہوا۔ اس کی ہنسی کی آواز پر مارکس اور ولیم جو ریفریشمنٹ کا سامان اور سوکر کٹ اٹھائے ان کی طرف چلے آ رہے تھے، پیچھے مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ کوئی لطیفہ یاد آیا تھا تو ہم غریبوں کو بھی سنا دو جنہیں تم لوگ کلی بنا کر خود مزے سے گھوم پھر رہے ہو۔ مارکس جو سامان اٹھانے کی وجہ سے تباہ ہوا تھا، ان کی ہنسی سن کر بولا، ہاں تو تمہارا کیا خیال تھا کہ فری میں ہم تمہیں اپنے ساتھ گھمائیں پھرائیں گے؟ فری میں آئے ہو نا، تو اب ہمارا سامان بھی اٹھاؤ۔ نورا نے ٹکا کر جواب دیتے ہوئے پچھلا حصہ برابر کیا۔ ہجر سدھار لو اسے، بات خود شروع کرتی ہے مگر میری جوابی کارروائی سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہجر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نورا وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہجر بھی کندھے اچکاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ چلتے چلتے آئی لینڈ کے وسط میں آ گئے تھے جہاں سوکر فیلڈ بنائی گئی تھی۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی ٹک شاپ تھی۔ آئی لینڈ کے جنوبی حصے میں ساحل کے قریب ہی 2 سوئمنگ پلیٹ فارم تھے۔ ایما، جولیا، جینی اور چاروں لڑکے سوکر فیلڈ کی جانب بڑھ گئے کیونکہ نومبر میں سوئمنگ کرنا ممکن نہیں تھا، مگر سوکر کھیلی جا سکتی تھی۔ نورا اور اولیویا گرلر پر ساتھ لائے ہوئے گوشت کو گرل کرنے لگیں، جبکہ ہجر نے ٹک شاپ کی جانب رخ کیا جہاں کوئی خریدار نہیں تھا۔ فرییا چاکلیٹ، اس نے ناروے کی ایک مشہور چاکلیٹ بنانے والی کمپنی کا نام لیا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے اس کی مطلوبہ چاکلیٹ تھمائی مگر وہ وہاں سے ہٹنے کے بجائے بولی، تم یہاں آبادی سے دور آئی لینڈ پر قدرتی خوبصورتی کے درمیان کیسا محسوس کرتی ہو؟ اچھا لگتا ہے نا یہاں دنیا کی تیز زندگی سے دور؟ اس کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر اس نے ایک اور سوال کیا۔ اچھا تو محسوس ہوتا ہے، مگر یہاں پر رہنا اتنا آسان نہیں کیونکہ یہاں سہولتیں اتنی زیادہ نہیں۔ وہ لڑکی بادونی تھی تبھی فوراً بولی، سہولتیں نہیں ہیں مگر سکون تو ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کا سب سے دلکش خواب کیا ہے؟ اس کی بات پر وہ لڑکی سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دلکش خواب یا سب سے بڑا خواب؟ لڑکی نے سوال کیا۔ دلکش خواب، کیونکہ سب سے بڑا خواب تو میری پہنچ سے باہر ہے، مگر یہ دلکش خواب میں ضرور پورا کروں گی۔ کیا ہے آپ کا سب سے دلکش خواب؟ یہی کہ دنیا کی تیز زندگی اور دوغلے لوگوں سے دور ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر میرا گھر ہو جہاں پر مجھے دوسروں کے سوالوں سے بچنے کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا نہ لینا پڑے۔ پوری زندگی وہاں گزارنے کی خواہش نہیں ہے میری، مگر سال کے کچھ دن تو انسان اس خاموش فضا میں گزارے۔ ہجر جذبے سے بولی۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ جس خواب کا ذکر اس نے مور اور اپنے دوستوں سے بھی نہیں کیا تھا، اس خواب کا ذکر اچانک اس ویرانے میں ملنے والی سنجان لڑکی سے کر بیٹھی تھی۔ مصنوعی چیزیں؟ وہ لڑکی اس کے دوسرے جملے کو سمجھ نہ سکی۔ چھوڑو، بڑی لمبی کہانی ہے یہ۔ چند اور سوال کرنے کے بعد ہجر واپس اپنے دوستوں کی طرف مڑنے لگی جب لڑکی بولی، خدا آپ کا خواب پورا کرے۔ اس لڑکی کی دعا پر ہجر نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اب واپسی کی راہ پر گامزن تھی۔ جولیا نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ آؤ ہجر، ہمارے ساتھ کھیلو۔ نہیں، میں نہیں کھیل رہی، کہتے ساتھ ہی ہجر نے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ اس کی جانب اچھالی جسے وہ مہارت سے کھینچ کر کھانے لگی۔ چاکلیٹ دیکھ کر آسکر اور فلپ نے بھی ہاتھ بلند کیے۔
تو ہجر نے ایک چاکلیٹ پیکٹ میں سے نکال کر باقی ان کی جانب اچھال دی تھیں اور خود اولیویا اور نورا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جو بڑی دلجمعی سے گوشت کو گرل کر رہی تھیں۔ میں کچھ مدد کروں؟ ہجر نے انہیں آفر کی۔ نہیں، تم رہنے دو، تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے، ہم خود ہی کر لیں گے۔ نورا کے جواب پر ہجر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اولیویا، کب ہے تمہاری شادی؟ ہجر نے اولیویا سے اس کی متوقع شادی کے بارے میں پوچھا۔ وہ جب امریکہ میں تھی اور اس وقت اولیویا کی بات طے ہونے کے بارے میں اسے ایما سے پتہ چلا تھا۔ اگلے مہینے۔ اور ہجر، تم نے ضرور شریک ہونا ہے؟ ہاں ضرور۔ پھر وہ اسے شادی کے متعلق بتانے لگی۔ اچانک سے نورا کا فون بجنے لگا۔ نورا جو کام میں مصروف تھی فارغ بیٹھی ہجر سے بولی، ہجر دیکھنا ذرا کس کا فون ہے۔ ہجر نے ایک جانب رکھا فون اٹھایا اور اسکرین پر چمکتے سائمن کے نام کو دیکھ کر اس نے ریسیور پر کلک کیا۔ ہالو نورا، کہاں ہو تم لوگ؟ میں آئی لینڈ پر پہنچ گیا ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری جانب سے آواز آئی، نورا نہیں ہجر، ہم آئی لینڈ کے وسط میں بنے کیفے کے قریب بیٹھے ہیں۔ ہجر نے اسے اپنی لوکیشن بتائی۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ہجر نے فون بند کیا۔ کچھ دیر بعد باقی سبھی سوکر کھیل کر تھکے ہارے ان کی جانب آئے۔ ہو گیا شوق پورا؟ اولیویا ان کے تھکے چہرے دیکھ کر بولی۔ ہاں ہو گیا ہے شوق پورا۔ سوکر کھیل کر ہائی اسکول کے دن یاد آ گئے۔ ولیم بولتے ساتھ ہی دور سے آتے سائمن کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ قریب آ کر سائمن لڑکوں سے گلے ملا اور لڑکیوں سے ہاتھ ملانے کے بعد ان کا حال چال دریافت کرنے لگا۔ پھر ان سب نے کاٹیج رینٹ پر لیا۔ وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ دوپہر میں وہاں نکلے۔ اب ان کا رخ اکریشیا فورٹریس کی جانب تھا۔ اکریشس فورٹریس قرون وسطیٰ کا ایک قلعہ تھا جسے شاہی رہائش گاہ فراہم کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے ملٹری بیس کے طور پر استعمال کیا گیا اور اب اس کو میوزیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ قلعے سے اوسلو کا خوبصورت نظارہ نظر آتا تھا۔ یہاں بھی گائیڈ نے انہیں ہر حصے کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا۔ لڑکیاں تو یہاں آتے ہی تصویریں اتارنے میں مصروف ہو گئی تھیں جبکہ لڑکے باتوں میں مصروف تھے۔ بس کرو ایما، اور کتنی تصویریں اتارنی ہیں؟ اس کو ایک ہی پوز میں 10 تصویریں اتارتے دیکھ کر ہجر بولی، ساری لڑکیاں تصویریں اتارتی ہیں، تم میں پتہ نہیں کون سی بری روح ہے جو تمہیں یہ سب کام کرنے سے روکتی ہے۔ اس کے ٹوکنے پر ایما تنگ آ کر بولی تھی۔ ہجر اس کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے بلندی پر کھڑے ہو کر ڈھلتے سورج کی روشنی میں اوسلو کا نظارہ کرنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد سائمن اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ خوبصورت ہے نا؟ سائمن کی آواز پر وہ چونکی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ کیس لینا ہے یا نہیں؟ کچھ لمحوں کے بعد سائمن پھر گویا ہوا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تم اس کیس کے لیے کسی اور کو ہائر کر لو، مجھے اور بھی بہت سے معاملات سلجھانے ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ کیس ہے ہجر، کئی معصوم جانیں خطرے میں ہیں جنہیں صرف تم بچا سکتی ہو۔ میں ہی کیوں؟ ہجر نے سوال کیا۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو ہجر کہ جتنے مؤثر طریقے سے تم اس کیس کو حل کر سکتی ہو تمہارا کوئی کولیگ نہیں کر سکتا۔ وہ سب بھی اس کام میں ماہر ہیں، مگر جس بندے کا یہ کیس ہے وہ صرف تمہیں ہی تقرر کرنا چاہتا ہے۔ دن میں 10 دفعہ وہ شخص فون کر کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کیس لینے کے لیے راضی ہو یا نہیں۔ زبردستی ہے کیا؟ ہجر کو اس سرفرے شخص پر غصہ آنے لگا جو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ تم ایک دفعہ اس کیس کی فائل کو اسٹڈی کر لو، پھر تم اس کیس کو لینے پر خود ہی راضی ہو جاؤ گی۔ اچھا، ہجر نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ واپس جانا ہے یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ ہجر ان سب کو دیکھ کر بولی جو اپنے اپنے شغل میں مصروف تھے۔ ہاں جانا ہے بھائی، مارکس بولا۔ تو چلو پھر، کہتے ساتھ ہی ہجر نے قلعے کے خارجی دروازے کی جانب رخ کیا تو باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ گاڑی میں 10 لوگوں کی سیٹس تھیں، اس لیے سائمن کو لوکل بس کے ذریعے سفر کرنا پڑا۔ ان کا اگلا سپورٹ اوسلو اوپیرا ہاؤس تھا جو ایک تھیٹر تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نورا بولی، اوسلو اوپیرا رہنے دیتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ پہلے کینگرو کی طرح کم اچھلنا تھا نا؟ مارکس جلے ہوئے انداز میں بولا۔ میں اچھلوں یا کودوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بس کر دو، تم دونوں ہر وقت چوہے بلی کی طرح لڑتے رہتے ہو۔ ہجر ان کی بحث سے تنگ آ کر بولی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے مگر ایک دوسرے کو چبھتی ہوئی نظروں سے گھورنا نہیں بھولے تھے۔ میرا بھی یہی حال ہے کہ اوپرا ہاؤس رہنے دیتے ہیں، ویسے بھی تھیٹر شو کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور شروع دیکھے بغیر شو دیکھنے کا مزہ نہیں آتا۔ فلپ نے اپنی رائے پیش کی جس سے باقی سب نے بھی اتفاق کیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ اوسلو اوپیرا جانے کے بجائے وہ گورنرلیکا ایریا جائیں گے۔ یہ ایریا بار، ریستوران اور کلبز کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک اہم مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ ریسٹورانٹ کے انتخاب کا تھا۔ ہر کوئی اپنی پسند کے ریسٹورانٹ میں ڈنر کرنا چاہتا تھا۔ کیوں بحث کر رہے ہو؟ جاؤ سب اپنی اپنی پسند کے ریسٹورانٹ چلے جاؤ۔ ان کے سب کو آپس میں بحث کرتا دیکھ کر ولیم درستی سے بولا، اسٹون پیپر سیزر کھیل کر فیصلہ کر لیتے ہیں، جو جیتے گا اس کی پسند کے ریسٹورانٹ میں ہم ڈنر کر لیں گے۔ اولیویا نے مشورہ دیا، 27 سال کے ہو کر ہم اسٹون پیپر سیزر کھیلیں گے؟ فلپ کو اس کا مشورہ کچھ خاص نہ بھایا۔ اس سے کوئی بہتر مشورہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں نا؟ تو پھر چپ کر کے کھیلو، ویسے بھی کھیلنے کی کوئی عمر مقرر نہیں۔ اس کی بات پر سب نے رضامندی ظاہر کی۔ پھر انہوں نے
سڑک پر کھڑے ہو کر اسٹون پیپر سیزر کھیلا۔ آخر میں جیت نورا کی ہوئی، جس نے ولا پیراڈیسو ریسٹورنٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک اٹالین ریسٹورنٹ تھا جہاں سے انہوں نے اٹالین پیزا کھایا۔ ہاں تو پھر بتاؤ کیسا لگا میری پسند کا ریسٹورنٹ؟ پیزا کھانے کے بعد نورا نے باقی سب سے سوال کیا۔ ویسے نورا، بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پسند تمہاری غیر یقینی طور پر اچھی ہے، فلپ بولا۔ تو اس کی بات پر نورا نے مصنوعی کالر جھاڑی۔ اس کے بعد وہ کلب میں گئے تو ہجر بولی، ہاں بھئی، کون کون میرے ساتھ مونوپلی کھیلے گا؟ اس نے ناروے کے مشہور بورڈ گیم کا نام لیا۔ میں تو اسکریبل کھیلوں گی، جینی بولی۔ میں رسک کھیلوں گا، آسکر نے اپنی پسند کی بورڈ گیم بتائی۔ ایسا کرتے ہیں، باری باری تینوں کھیل لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مونوپلی کھیلی۔ یہ ایک کارڈ گیم تھی۔ گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ سب اوسلو کی سب سے مشہور وائن گلاک پی رہے تھے، جبکہ ہجر کے ہاتھ میں سولو کولڈ ڈرنکس ہی تھیں۔ رات کے 10 بجے وہ مختلف بورڈ گیمز کھیل کر وہاں سے نکلے تو ایما کالے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، آج کی رات کتنی سیاہ ہے اور آسمان کتنا صاف ہے۔ ایسی راتوں میں اروڑا یوویلس دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان پر لال یا ہرے رنگ کی روشنی کی شعاؤں کے ابھرنے پر عمل کو کہتے ہیں۔ یہ قدرتی رنگین لہریں فضا میں موجود مقناطیسی ذرات اور زمین کے گرد برقی لہروں اور مختلف گیسوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے آتی ہیں۔ انہیں عام طور پر ناردرن لائٹس کہا جاتا ہے۔ ناروے کے شہر ٹرامسو میں یہ ستمبر سے مارچ کے عرصے میں کسی بھی وقت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اوسلو میں اروڑا یوویلس ظاہر نہیں ہوتی۔ انہیں دیکھنے کے لیے ٹرامسو جانا ہوگا۔ ہجر نے اوروڑا کے ایک شہر کا نام لیتے ہوئے کہا، 2015 میں اگست سے ستمبر کے درمیان سورج کی سطح پر شدید طوفان آنے کے باعث ناردرن لائٹس اوسلو میں بھی ظاہر ہوئی تھیں۔ آج بھی ایسا ہی ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ ایک عرصہ ہو گیا ناردرن لائٹس دیکھے ہوئے، ایما نے حسرت سے کہا۔ وہ سب سڑک پر کھڑی تھیں، جبکہ لڑکے سارے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے جانے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ ناروے ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ یہاں پر ہر ایک کو سوشل سیکورٹی دی جاتی ہے، اس لیے رات کے وقت کسی کو گھر سے نکلتے وقت کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، ولیم نے ان کے قریب آ کر حکم دیا تو وہ سب گاڑی کی جانب بڑھ گئیں۔ ہجر گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب سائمن نے اسے پکارا تو وہ رک کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیس کی فائل ہے یہ، میرے کہنے پر ایک مرتبہ اسے دیکھ لینا۔ سائمن نے کیس کی فائل اسے تھماتے کہا۔ ہجر بغیر کوئی جواب دیے فائل لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا سفر طے کیا تھا جب نورا نے کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھی چیخ کر بولی، وہ دیکھو اروڑا۔ اس کی بات پر باقی سب نے بھی گردن اس کی جانب موڑی تو واقعی آسمان پر روشنیاں بکھری تھیں۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل کر آسمان کو دیکھنے لگے۔ وہ رہائشی علاقے میں کھڑے تھے جہاں مختلف گھروں سے باہر لوگ نکل کر آئے تھے۔ وہ سب مسحور ہو کر رنگین آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ صرف کچھ لمحوں کے لیے روشنیاں آسمان پر ظاہر ہوئی تھیں اور پھر فضا میں غائب ہو گئیں۔ ہجر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے کچھ لمحوں پہلے اوسلو میں کھڑے ہو کر اروڑا یوویلس دیکھ لی ہے۔ اروڑا کے غائب ہونے کے بعد جولیا بولی تھی، ابھی کچھ دیر بعد تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جب اینکر پرسن چیخ کر ہیڈ لائنز میں بتائے گا، ناظرین، آج 4 سال بعد اور 2 ماہ بعد اوسلو میں رنگین روشنیوں نے اپنی جھلک دکھائی ہے۔ جو ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، اروڑا یوویلس ناروے کے شہر اوسلو میں دیکھی گئی ہیں۔ ہجر اپنے ہاتھ کا مصنوعی مائک بنا کر اینکر پرسن کی نقل اتارنے لگی۔ اس کی حرکت پر وہاں کہکے بکھر گئے۔ پھر یوں ہی وہ ہنستے مسکراتے ایک بھرپور دن گزار کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔